الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فذکر ان الذکری تنفع المؤمنین۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اور آپ اس اجتماع میں شریک ہوئے۔ محترم بھائیوں، ضلع جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کی زیر سرپرستی مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کا یہ 59واں ماہانہ اجتماع ہے کہ جس میں خطاب فرمانے کے لیے فضیلت الشیخ عبدالمجید مدنی حفظ اللہ کو دعوت دی گئی تھی۔ الحمدللہ شیخ محترم ہمارے درمیان تشریف لا چکے ہیں، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وقت مقررہ پر آپ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کو جو موضوع دیا گیا ہے بڑا ہی حساس موضوع ہے، حالات اور وقت کے لحاظ سے بڑا ہی حساس موضوع ہے۔ مقصد زندگی سے غفلت بہت ہی اہم موضوع ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آدمی کہاں گھوم رہا ہے، کس دنیا میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر ہم اور آپ غور کریں تو ہم اور آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ نے موت و زندگی تمہیں اس لیے دی ہے تاکہ وہ تمہیں آزمائے، تمہیں دیکھے کہ تم میں سے کون ہمارے پاس اچھے اعمال کر کے آتا ہے، اعمال کا ذخیرہ کر کے ہمارے پاس آتا ہے۔ تو رسول پاک ان کی حیات طیبہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس دنیا میں ہمیں دنیا کے لیے نہیں جینا ہے، بلکہ ہم کو اس دنیا کے اندر آخرت کو اپنا مقصد بنا کر کے جینا ہے۔ اور جو شخص اس دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے گا، ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ ایسے شخص کو دنیا کے اندر حقیقی چین و سکون نصیب نہیں ہوتا ہے، بس ہائے دنیا دنیا کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال و دولت کی کثرت کی چاہت نے تمہیں آخرت سے غافل کیے رکھا، مقصد زندگی سے غافل کیے رکھا، اللہ کے ذکر سے غافل کیے رکھا، اللہ کی عبادت سے غافل کیے رکھا۔ یعنی حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا میں رہ کر کے صرف دنیا کے پیچھے جو پڑ جاتا ہے اور دنیا کو اپنا مقصد حیات بنا لیتا ہے، وہ ایک کا دو، دو کا چار، چار کا آٹھ، اسی بنانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اسی بنانے کے فکر میں کہ یہ بنا لیں گے تو یہ بنائیں گے، یہ بنا لیں گے تو یہ بنائیں گے، یہ کر لیں گے تو یہ کر لیں گے، صرف دنیا ہی کے اندر مشغول رہ جاتا ہے۔ اس سے آخرت کب یاد آتی ہے، اللہ کب یاد آتا ہے، اس سے دنیا حقیقی طور پر کب اس کی نگاہوں میں کب دکھائی دیتی ہے دنیا، کہ جب موت کا فرشتہ اس کے سراہنے آتا ہے اور کہتا ہے چلو تمہارا بلاوا اللہ کی طرف سے آ گیا، تمہاری زندگی کے دن تمام ہو چکے ہیں۔ اس وقت انسان اس دنیا کو حقیقی نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ہائے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے میں نے رات دن ایک کیے، اللہ کے ذکر سے غافل رہے، آخرت سے غافل رہے، حلال و حرام کی تو تمیز کھوئے رہے، یہ دنیا میرے ہاتھوں سے گئی۔ اب اس وقت کفِ افسوس ملنے کا کیا فائدہ رہ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ غور کریں کہ ایک مرتبہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ بیدار ہوئے اور آپ کے چہرے پر چٹائی کے نشانات تھے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس غربت اور ناداری کو دیکھ کر کے رونے لگے۔ حضرت اللہ کے رسول پاک نے سوال کیا، اے عمر فاروق کیوں رو رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول میں کیوں نہ روں، میں کیوں نہ روں؟ یہ قیصر و کسریٰ جو اللہ کے دشمن ہیں، ہمیشہ اللہ کی بغاوت میں لگے رہتے ہیں، ہمیشہ معصیت و نافرمانی کے کام کرتے ہیں، وہ دیکھیے کس طرح سے عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ چہتے بندے ہیں، آپ کی غربت اور ناداری کو دیکھ کر کے میں کیوں نہ ہوں؟ اللہ کے نبی پاک نے فرمایا تھا، مالی ولی دنیا، کہ مجھے دنیا سے کیا لینا دینا۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دنیا، جب دیکھا تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ کے جسم کے اوپر چٹائی کے نشانات ہیں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے کوئی نیچے بچھانے کے لیے کوئی بستر بنوا دوں۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، مالی ولی دنیا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے دنیا سے کیا لینا دینا، میری زندگی دنیا میں مسافر کی حیثیت رکھتی ہے، جو راستہ چلتے چلتے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستانے کے لیے رک جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے منزل مقصود کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے اللہ کے پاس نے یہ جملہ کہا تھا، اما ترضا یا عمر ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر کیا تمہیں اس بات خوش نہیں کرے گی کہ قیصر و کسریٰ کے لیے دنیا کی نعمتیں مبارک ہوں اور ہمارے لیے آخرت کی نعمتیں مبارک ہوں؟ تو میرے بھائیوں، یہ موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، بہت ہی پیارا موضوع ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر ہمارے شیخ محترم روشنی ڈالیں گے۔ میں اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے میں شیخ ریاض الدین سرفی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، انا کذالک نجزی المحسنین، ویل یومئذ للمکذبین، کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، ویل یومئذ للمکذبین، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔
اب اس کے بعد بغیر کسی تمہید کے آج کے اس پروگرام کے معزز مہمان و خطیب فضیلت الشیخ عبدالمعید مدنی حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے موضوع مقصد زندگی سے غفلت اس کی وضاحت فرمائیں۔ شیخ محترم تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور۔ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما صح عنه: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء۔ معزز اور موقر علماء کرام، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز بچوں، ضلع جمعیت اہل حدیث رتنا گیری کے زیر اشراف مرکز الدعوت الاسلامیہ والخیریہ کھیڑ کے زیر اہتمام آج کا یہ ماہانہ درس، جس میں ہم اور آپ شریک ہیں، جس کا موضوع مقصد زندگی
سے غفلت ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آج کے اس دنیا داری کے ماحول میں آدمی کہیں بیٹھ کر اور خاص طور سے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے دین کی باتوں کو سنے۔ آج کون اس کو سننے کے لیے تیار ہے؟ دنیا بھاگ رہی ہے، دنیا کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں کبھی کسی چوراہے پر جب کھڑا ہوتا، کبھی کسی گاڑی سے سفر کیجیے اور چوراہے پر جب سگنل نہ ملنے کی وجہ سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، آپ وہاں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کیسے لوگ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، کسی کے پاس وقت نہیں۔ اب اس ماحول میں اگر کوئی اللہ رسول کی باتیں سننے کے لیے کہیں رکتا ہے اور بیٹھتا ہے تو یہ تو اللہ کا بڑا انعام اور اکرام ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ اصلاح کا اور آخرت کی کامیابی کا سب سے اہم جو راز ہے وہ علم ہے، سننا ہے۔ آپ جب سنیں گے، آپ جب معرفت حاصل کریں گے، تب ہی نہ کچھ اصلاح کر سکتے۔ آدمی جب سنے گا ہی نہیں، سمجھے گا ہی نہیں، تو اصلاح کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی علم حاصل کرنے کے بعد بھی اصلاح نہ کرے، یہ تو ہو سکتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہ علم بھی ہوتا ہے لیکن اصلاح نہیں کرتے، لیکن یہ ناممکن ہے کہ انسان کے پاس علم نہ ہو اور اصلاح کر لے، یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کبھی غور کیا، اور علماء کرام اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، دین اسلام کی یہ کتاب ہے، اور دین اسلام میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو لفظ سب سے پہلے نازل ہوا وہ اللہ کی توحید کا نہیں ہے، وہ پڑھنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا ہے۔ سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو نازل کر دیا، سب سے پہلے توحید نازل کر دیتا؟ نہیں، سب سے پہلے اللہ نے کہا اقرا، پڑھو گے تو سمجھو گے، اور سمجھو گے تو اصلاح ہو۔ تو یہ بہت بڑا نقطہ ہے میرے بھائیو، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ آپ چلے جائیے یہاں سے 1-8 کلومیٹر اور چوراہوں اور نکڑوں اور ہوٹلوں سے گزریے، اور آپ دیکھیے ہمارے اپنے کتنے مسلمان بھائی نماز تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اللہ رسول کی بات سننے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نماز پڑھ لیتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ان کی تو خیر بات ہی الگ ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی مجلسوں سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں 2 چیزیں یاد رکھیے گا کبھی بھی، 2 چیزیں، کتنے بھی آپ برے ہو، کتنے بھی آپ جو ہے غلط ہو، لیکن آپ 2 چیزوں کا بہت اہتمام کیجئے تو انشاءاللہ آپ کی بہت جلد اصلاح ہو جائے گی۔ پہلی چیز، نیک لوگوں سے محبت کرنا، اور دوسری چیز نیک مجلسوں سے محبت کرنا۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا اور نیک مجلسوں سے محبت کرنا۔
یہ بہت اہم بات ہے میرے بھائی، اس پہ کوئی بہت زیادہ نہیں لگتا ہے، بہت آسان ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ نیک لوگوں سے محبت وہی کرے گا جو خود نیک ہوگا، جس کا دل نیک ہوگا۔ یہ الگ مسئلہ ہے، کبھی کچھ بشری تقاضے کے تحت کوتاہیاں ہیں، لیکن انسان کا دل نیک ہے، اس لیے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہے، بخاری میں بھی ہے، بعض الفاظ ابو داؤد وغیرہ میں ہے، کہ ایک صحابی آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کب آئے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما عددت لها، ارے تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ ارے بھائی قیامت آ جائے، 1000 سال بعد آئے، 5000 سال بعد آئے، ہم سے کیا مطلب؟ مین تو کیا ہے کہ قیامت کے لیے ہماری تیاری کیا ہوئی ہے، مین تو یہ ہے نا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ تو نفلی روزے اور نماز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ بہت زیادہ نفلی باتیں تو میں نہیں کر پاتا ہوں، لیکن اللہ رسول سے محبت بہت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا؟ المرء ما من احب، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت۔ دیکھیں بہت زیادہ عمل صالح نہیں ہے۔ ایسی دوسری روایت ہے کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار ایک آدمی بہت نیک آدمی کو محبت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو چاہتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کے جیسا عمل نہیں کر پاتا ہے۔ ہم لوگ کس سے محبت کرتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، نبیوں کی طرح عمل کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ۔ ہم لوگ محبت کرتے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، لیکن صحابہ کی طرف سے ہمارے پاس عمل نہیں ہے۔ تو سوال یہی کیا کہ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے جیسے عمل نہیں کر پاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا۔ علماء سے محبت کرو، نیک لوگوں سے محبت کرو، توحید والوں سے محبت کرو، تب کل آپ علماء، نیک لوگوں اور توحید والوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جب انہوں نے سنا تب کہہ رہے ہیں فَإِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، دہرانے لگے تب تو میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل قیامت کی جنت میں ہوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یا انت ما من احببت یا بدر، اے بدر، تو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے۔ اور ایک الفاظ کیا ہے، تیسرے الفاظ ہیں، کچھ صحابی آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہو، بات چیت کرتے ہو، اللہ رسول کی باتیں سناتے ہو، وعظ نصیحت کرتے ہو، بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن کل آپ جنت میں بہت اونچے درجات پہ ہو گئے تو ہم لوگ آپ کے ساتھ کیسے رہ پائیں گے؟ تو نبی علیہ السلام نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ جس سے محبت کرتے ہو ان کے ساتھ جنت میں رہو گے۔ تو ایک تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ علماء سے، نیک لوگوں سے، توحید والوں سے محبت کرو، گرچہ آپ ویسے نہیں ہیں، ویسے نہیں ہیں۔ اور یہ بہت بڑی چیز یہ بھی یاد رکھیے میرے بھائیو کہ علماء سے، نیک لوگوں سے، توحید والوں سے محبت کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ وہ کرے گا جو خود توحید والا ہوگا، وہ کرے گا جو خود نیک ہوگا، گرچہ بشری تقاضے کے تحت اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ توحید والوں کے اس مقام کو نہیں پہنچ پا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں ضرور ہے وہ۔ اس لیے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے یہ معیار ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بھی یہی بات ہے۔ ایک تو چیز یاد رکھے کہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیے اٹھیے محبت۔ دوسری چیز اچھی مجلسوں سے محبت کیجیے، نیک مجلسوں سے۔ کہیں دیکھیے نا دین اسلام کی بات ہو رہی، بیٹھ جائیے، اللہ رسول کی بات ہو رہی، بیٹھ جائیے۔ وہ شرک و بدعت والی دین اسلام کی بات نہیں جو کھڑے ہو جاتے نماز کے بعد دین اسلام کی بات ہوگی، دین اسلام کی بات نہیں ہوتی، شرک و بدعت والی بات ہوتی ہے، وہ میں نہیں مل رہا۔ قرآن اور حدیث کی بات، من گھڑت باتیں نہیں۔ ایک حدیث جو نبی علیہ السلام سے مروی ہے اور غالباً صحیح مسلم کا واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس جب اس کے فرشتے جاتے ہیں، یہ دنیا میں بہت سارے فرشتوں کو اللہ نے ایسے آزاد چھوڑ دیا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ جہاں ذکر و اذکار کی مجلسیں ہیں، اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں جا کے وہ شریک ہوں۔
تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے تم لوگ کہاں سے آئے ہو، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے. تو کہتے ہیں اللہ تیرے کچھ بندے تیرا ذکر کر رہے تھے، قرآن حدیث پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے، وہاں ہم لوگ بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وہ میرے بندے چاہتے کیا ہیں مجھ سے، کرتے کیا ہیں؟ تو کہتے ہیں تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیرا ذکر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں چاہتا ہے کیا ہے؟ تیری مغفرت اور رحمت چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم سب لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ جاؤ ان سب کو میں نے بخش دیا. ان کو بخش دیا؟ ان لوگوں کو جو توحید و سنت کی مجلسوں میں کیا ملے گا چوراہوں پر میرے بھائی، کیا ملے گا نکڑوں پر؟ ایک چائے پینے کے لیے گھنٹہ آدمی لگا دیتا ہے. باقاعدہ لوگ باتیں کرنے کے لیے چائے پینے جاتے ہیں، چلو بیٹھتے ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ بیٹھا ہوا. تو میرے بھائیوں پھر فرشتے کہتے ہیں اے اللہ، اس میں سے ایک آدمی ایسا بھی تھا جو ایسے ہی جا رہا تھا تو دیکھا اللہ کے ذکر کی مجلس لگی ہوئی ہے، توحید و سنت کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی ایسے ہی بیٹھ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا ناکام و نامراد نہیں ہوتا. ایک بڑا واقعہ، دلچسپ واقعہ آپ لوگوں نے شاید سنے ہوں گے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا. ابھی جلدی واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک مرتبہ شیخ ابن عثیمین بہت بڑے امام، میرے استاد ہیں، میں نے حرم مکی میں ان سے پڑھا ہے، بہت بڑے زاہد، بہت بڑے عابد، اتنے متواضع کہ اللہ رحم فرمائے. آج تک میں نے اتنا متواضع انسان نہیں دیکھا. اتنی بڑی شخصیت تھی. سعودیہ عربیہ میں شیخ ابن باز کے بعد سب سے اونچا مقام شیخ ابن عثیمین کا. زبردست فقیر. حرم مکی میں جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے درس دیتے تھے، اور انہی کا واقعہ ہے نا، کینسر ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کروڑ کر جو نصیب فرمائے. آخری ان میں جو ہے کیا نام ہے بہت کینسر ہو گیا تھا. ان کو سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ اسپیشل چارٹر طیارے سے ان کو جو ہے کیا نام ہے امریکہ لندن بھیجنا چاہا، اور وہاں پہ گئے بھی کہ جاؤ علاج کرا کے آؤ. علاج کرانے گئے شیخ، تو وہاں پر یہ بات آئی کہ کیمو دینا پڑے گا. کیمو تو نا کینسر کے جو کورس ہوتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ ڈاکٹروں نے کہا کہ کیمو سے بال جھڑ جاتے ہیں. بال جھڑ جاتے ہیں نا، سر کے بھی داڑھی کے بھی بال جھڑ جاتے ہیں. تو شیخ نے کہا مجھے کیمو نہیں لینا ہے، مجھے نہیں لینا ہے. کیوں نہیں لینا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا شیخ نے میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں اور میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو. یہ دنیا چلی جائے، مجھے گوارا ہے. شیخ نے واپس آگے علاج نہیں کرایا. کہا میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرے رب کے پاس جاؤں اور میرے چہرے پر داڑھی نہ ہو. انہی شیخ نسیمین کا واقعہ ہے کہ حرم مکی میں درس دے رہے تھے. تو شیخ کا انداز یہ تھا، ہم لوگ پڑھتے تھے کہ جب درس دیتے تھے نا تو کیا میں نے بھی کہا بھائی کیا سمجھے آپ نے، یا کیا بھائی اس کا کیا ہے، وہ پوچھتے رہتے تھے تاکہ لوگ اٹینشن رہے، ہوشیار رہے. تو ایسے درس دے رہے تھے تو ایک آدمی سے کہا بھائی آپ نے کیا سمجھے، بھائی کیا سمجھا، ابھی میں نے جو کہا وہ بتاؤ کیا سمجھے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. تو شیخ نے کیا کہا، پھر کس لیے تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو، جب تم کو سمجھ میں نہیں آئے تو کس لیے بیٹھے ہوئے ہو. تو اس نے کہا کہ شیخ میں اس لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا ہے، اس لیے بیٹھا ہوا. تو شیخ نے کہا کہ ہم نے چاہا کہ ہم اس کو سکھائیں، اس نے ہم کو سکھا دیا. دیکھیے ایک انسان بیٹھا ہوا ہے نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، طلاب علم، حالانکہ وہ اتنا معیار کا نہیں ہے جو علمی باتیں سمجھ سکے، سن سکے اور اس کو کیچ کر سکے، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس پیاری مجلس میں بیٹھوں تاکہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور رحمت کا مستحق بن. میرے بھائیو اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے. مقصد زندگی سے غفلت. سب سے پہلے تو اگر اس موضوع پر غور کریں تو دو اس کا حصہ بنے گا. ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے غفلت. یعنی اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ زندگی کا کچھ مقصد ہے لیکن ہم لوگ اس سے غافل ہیں، اس سے غافل ہیں. یعنی زندگی کا کچھ مقصد ہے، ہم لوگ اس سے غافل ہیں. اس پر ہم کو بات کرنی ہے. اب ہم کو
اسی زندگی کے مقصد کا تذکرہ کر کے ہمیں آپ کو اور اپنے آپ کو اس کے تعلق سے ہوشیار اور بیدار کرنا ہے کہ بھائی اس سے غافل مت ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ مقصد زندگی ہے کیا۔ تب تو سمجھ میں آئے گا نا بھائی مقصد زندگی کا مقصد ہے کیا، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اس سے غفلت ہم کر رہے ہیں تو ہماری ہوشیاری کیسے ہونی چاہیے، ہم کو بیدار ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے مقصد زندگی طے کر لے۔ زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا فرمایا ہے تو مرنے تک یہ کیا ہے؟ زندگی ہے۔ یہ کیا ہے؟ زندگی۔ ہماری پیدائش سے لے کر مرنے تک یہ زندگی ہے۔ اس زندگی کا کچھ مقصد ہے، ہم کو اس مقصد سے غافل نہیں ہونا ہے۔ اب زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی زندگی کا مقصد ہے کہ خوب زیادہ پیسہ کماؤ، مال کماؤ، دولت کماؤ، اچھے سے اچھے معیاری طرز پر زندگی گزارو، خوشحال لو، بس ختم، کھاؤ پیو، مست رہو اور چلے جاؤ۔ کبھی کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ بھائی زندگی کا مقصد یہ ہے سیاسی میدان میں خوب ترقی کرو، ایک دم اونچے سے عہدے پر جاؤ۔ اور کچھ لوگوں کے عمل سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ باڈی بناؤ، خوب مضبوط بنو، باڈی بلڈر، پہلا نمبر آنا چاہیے پوری دنیا میں، چیمپئن ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے پیچھے لگے رہو، عورتوں سے لذت حاصل کرو۔ لیکن کچھ لوگوں کے عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں، اس زندگی کا مقصد یہ کچھ نہیں ہے، زندگی کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دو زندگی بنائی ہے، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی۔ برزخی زندگی آخرت کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ تو دو زندگی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی۔ یہ آخرت کی جو زندگی ہے، اس زندگی کو خوشحال بنانے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی دی ہے۔ کس لیے زندگی ملی ہے؟ کہ ہم آخرت کی زندگی کو خوشحال بنائیں، اس کی فکر کریں، اس کے بارے میں ہم سنجیدہ ہوں، اس کے بارے میں ہم فکر مند ہوں۔ تو یہ آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے دنیا کی زندگی ملی ہے۔ کیسے ہوتا ہے؟ طالب علم جو اسٹوڈنٹس ہوتا ہے، اس کے اکیڈمک ایئر کا دو حصہ ہوتا ہے۔ ایک حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی پڑھائی کا، تیاری کا، اسٹڈی کا، مذاکرہ کا، محنت کرنے کا۔ اور دوسرا حصہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ٹیسٹ کا، ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور اس پر پھر رزلٹ کا اعلان ہوتا ہے۔ اب طالب علم جو اپنے ٹیسٹ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، وہ اسٹڈی کے وقت میں خوب محنت کرتا ہے، مذاکرہ کرتا ہے۔ اگر اس وقت مذاکرہ نہ کرے تو ٹیسٹ میں کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا۔ ایک کاشتکار ہوتا ہے، ہمارے ماحول میں ایک آم کا بزنس کرنے والا ہوتا ہے، اس کے اس آم کے بزنس کے زمانے کا یا دور کا یا کہہ لیجئے کہ اس کے ماحول کا دو حصہ ہوتا ہے۔ ایک تو حصہ ہوتا ہے کہ وہ آم کے باغ میں خوب محنت کرتا ہے، دوائیاں ڈالتا ہے، صاف صفائی کرتا ہے، کیڑے مکوڑے نہیں آنا چاہیے، یہ دوا، یہ سیفٹی، وہ سیفٹی، سال بھر اس میں لگا رہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس سے پھل آتے ہیں تو اس کو جو ہے اس کا رزلٹ ملتا ہے۔ ایک کاشتکار ہے، اپنے کھیت کو جوتتا ہے، اچھا کرتا ہے، اس کو بہتر بناتا ہے، اسے بیج ڈالتا ہے، یہ اس کے محنت کا وقت ہے۔ پھر جو ہے کیا نام ہے، رزلٹ کا وقت آتا ہے جب وہ فصل کو کاٹتا ہے۔ اب اگر ایک طالب علم
اسٹڈی اور مذاکرہ کے وقت اگر سویا رہے، سست رہے، غافل رہے، محنت نہ کرے تو امتحان میں فیل ہو جائے گا۔ ایک آم کے کمپاؤنڈ یا آم کی بزنس کرنے والا، آم کی تجارت کرنے والا اگر سال بھر اپنے کمپاؤنڈ میں، باغیچے میں اگر محنت نہ کرے، تب جب لوگ آم کا پھل توڑیں گے تو یہ کفے افسوس ملے گا کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں۔ ایک کھیتی کرنے والا اپنے کھیت کو جوت کر اس کو اچھا بناتا ہے، اگر اس وقت وہ محنت نہ کرے تو کل جب لوگ فصل کاٹیں گے تو یہ بیٹھ کر کے افسوس کرے گا کہ ہائے میں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں اپنے کھیت کو، ہمارے کھیت میں کچھ پیدا ہی نہیں ہوا، جبکہ ہمارے پاس ایکڑ کے حساب سے کھیت ہے۔ ایسے ہی یہ دنیا آخرت کی زندگی کے لیے کھیتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا آخرت کی۔ آج اس کھیت میں جو لگاؤ گے، اس میں جو فصل لگاؤ گے، آپ توحید کی فصل لگاؤ گے، سنت کی فصل لگاؤ گے، نمازوں کی فصل لگاؤ گے، اللہ کی عبادت کی فصل لگاؤ گے، تو وہ آپ کل اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا آخرت میں، آپ کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر آج اس دنیا میں شرک کی فصل لگاؤ گے، بدعات کی فصل لگاؤ گے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرو گے، اللہ سے بغاوت کرو گے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالو گے، تو میرے بھائیوں کل آخرت کی زندگی میں کفے افسوس ملنا پڑے گا۔ جیسے اس طالب علم نے جب رزلٹ دیکھا تب وہ رونے لگا کہ میرا اتنا کم نمبر کیسے، جیسے یہ کاشتکار جب لوگوں کو دیکھتا ہے کہ فصلیں کاٹتا ہے تو یہ افسوس کرتا ہے کہ میرے کھیت میں کچھ اگا نہیں، جیسے یہ آم کی تجارت کرنے والا جب لوگوں کو دیکھتا ہے کہ پیٹیوں پر پیٹیاں، ٹرک پر ٹرک لوڈ کر کے بھیج رہا ہے لیکن میرے کمپاؤنڈ میں تو آم نہیں آیا، یہ روتا ہے، کفے افسوس ملتا ہے۔ ایسے ہی دنیا میں آخرت کی زندگی کو بھول جانے والا کل کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے کاش میں نے اللہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا ہوتا، ہائے کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن الذکر، اس نے مجھے اللہ کی کتاب سے غافل کر دیا۔ تو ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی زندگی کو سنوارنا اور سدھارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت پیدا کیا ہے، کیوں پیدا کیا؟ یہ زندہ ہو رہا ہے، وہ مر رہا ہے، آج بچہ پیدا ہوا، وہ فلاں بزرگ چلے گئے، ابھی یہ بیٹھے تھے تو کسی نے بتایا کہ بیچارے کسی کا انتقال ہوا، ان کے انتقال کی خبر ان کے کسی رشتہ دار نے سنا، اٹیک آ گیا، وہ بھی انتقال کر گیا، اللہ سب کی مغفرت فرمائے مسلمانوں کی۔ تو یہ جینا اور مرنا، یہ جینا اور مرنا کیا مقصد ہے اس کا؟ اللہ نے کہا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم لوگ سوچتے ہو کہ تم کو ہم نے اسے بیکار پیدا کر دیا، تم ہمارے طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اگر اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین ہے تو عمل صالح کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ان سب آیتوں سے
یہ بات طے ہو گئی میرے بھائیوں کہ زندگی کا مقصد آخرت کی زندگی کو بنانا ہے، آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے، برزخی زندگی کو اچھا بنانا ہے، قبر کو خوبصورت بنانا ہے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا، پتہ نہیں کہاں کی وہ خبر ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن سوشل میڈیا پر تصویریں جو ہے گشت کر رہی ہیں آج کل، کچھ 5 6 7 قبروں کے فوٹوز ہیں، ان قبروں کو بنایا گیا ہے اور بہت خوبصورت بنایا گیا، پینٹ ونٹ کیا گیا ہے، اس میں پھول بچھائے گئے ہیں، اس میں بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اس کو، اور وہ قبریں بکتی ہیں، جیسی خوبصورتی قبر کی ہے اس کے حساب سے اس کا ریٹ لگتا ہے۔ قبر کی خوبصورتی اس سے نہیں آتی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ ہی کا واقعہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ بالکل بوسیدہ عمارت میں رہتے تھے، بالکل بوسیدہ عمارت میں رہتے تھے۔ بہت کوشش کیا سعودی گورنمنٹ نے، بادشاہ ان کے گھر پر جا جا کر ریکویسٹ کرتے تھے کہ شیخ آپ کے گھر کو ہم چاہتے ہیں نئے سرے سے بنا دے، تو شیخ ہمیشہ یہ کہتے تھے میں گھر بنا رہا ہوں، میں گھر بنا رہا ہوں، آپ لوگ پریشان نہ ہو، میں گھر بنا رہا ہوں۔ تو جب مر گئے تب پتہ چلا شیخ کہاں گھر بنا رہے تھے؟ قبرستان میں، یعنی اپنی قبر کو اچھا کر رہے تھے، شیخ نے گھر نہیں بنایا۔ یہ ہمارے بھائی جو ہے قبر کو پینٹ مار رہے ہیں، خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ وہ پھول بچھا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو یہ جو قبر کی زندگی ہے اور یہ جو آخرت کی زندگی ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور یہ بہتر کیسے ہوں گے؟ یہ ہمارے اعمال سے بہتر ہوں گے، ہمارے اعمال سے اور اعمال صالحہ سے۔ ہمارا عمل اچھا، ہماری قبر اچھی، ہماری آخرت کی زندگی اچھی، ہمارا عمل برا، ہماری قبر خراب اور آخرت کی زندگی خراب ہو گئی۔ میرے بھائی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ عمل سے میرے بھائیو چاہو تو جنتی بن جاؤ اور عمل سے چاہو تو جہنمی بن جاؤ۔ تو مقصد زندگی آخرت کی زندگی کو سنوارنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب قبرستان میں جاتے تھے اور قبر کھودی جاتی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مرحلے کو سوچ کر کے اتنا زارو قطار روتے کہ آپ کے رخسار مبارک پر آنسو لگاتار بہتے رہتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں، اس طرح کے منظر اور اس طرح کی زندگی اور اس طرح کی حالت کے لیے تیاری کرو، اس طرح کی حالت کے لیے تیاری کرو۔ تو بات یہ طے ہو گئی، کلیئر ہو گئی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کو بنانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی سن لیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا بہت سرسبز و شاداب ہے۔ کیا دنیا کی رنگینی ہے، اللہ اکبر، بڑوں کو برباد کر دیتی، کتنا چمکدار ہے دنیا، اس کی طرف انسان کتنا زیادہ مائل ہوتا ہے۔ الدنیا حلوۃ خضرہ، دنیا سرسبز و شاداب ہے، رنگین ہے، حالانکہ دنیا کی اللہ رب العزت کے یہاں مچھر کے پنکھ کے برابر بھی ویلو اور حیثیت نہیں ہے، لیکن دنیا بہت پرکشش ہے، کھینچتی اپنے طرف، بہت تیز، بہت تیز کھینچتی اپنے طرف۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تم کو اس میں جانشین بنانے والا ہے، تم کو اللہ نے جانشین بنایا ہے، تم سے پہلوں کا آدم علیہ السلام آئے، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، سلسلہ چل رہا ہے، ہمارے آبا اجداد چلے گئے، ہم آئے، ہم جائیں گے، ہماری نسلیں آئیں گی، ہماری اولاد آئے گی۔ اللہ تعالیٰ جانشین بنانے والا ہے، تو کیوں بنائے گا ایسا جانشین؟ کیوں تم کو پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے کہ تاکہ دیکھے کہ تم کیسا عمل انجام دیتے، کیا کرتے ہو آپ۔ تو لوگوں، دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے سے بچو،
تو کہنے کا مطلب یہ حدیث بھی واضح کر رہی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد میرے بھائیوں کیا ہے؟ آخرت کی زندگی کو سنوارنا اور آخرت کی زندگی کو سدھارنا۔ ابھی ہمارے شیخ بیان کر رہے تھے، حدیث بہت معروف اور مشہور ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار زمین پر لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، اور آپ کے پشت مبارک، پیٹھ مبارک پر نشان پڑ گئے چٹائی کے۔ عمر بن خطاب نے دیکھا تو عمر بن خطاب بن تو تڑپ گئے، کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پیٹھ مبارک پر یہ نشانات چٹائی کے؟ تو کہا یہ کیسر و کسریٰ والے ظالم، یہ جو ہے ایک سے ایک صوفہ اور ایک سے ایک گدے اور ایک سے ایک قالین اس پر رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں، ہم چاہتے ہیں آپ کے لیے گدے بنوا دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی ولی دنیا، عمر ہم کو دنیا سے کیا لینا دینا ہے، ہم کو دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ ما انا الا کراکب استظل بشجرۃ ثم راح وترکها۔ عمر میری مثال تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی سوار ہو، دیکھیے ٹورسٹ جاتے رہتے ہیں، ہم لوگ سفر کرتے ہیں، تو آدمی جب سفر کرتا ہے کرتے کرتے کچھ ٹائم ہو جاتا ہے تو کوئی ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے کہ تھوڑی دیر وہاں پر آرام کر لیں۔ اب آج کے زمانے میں ہوٹلس ہے، لاج ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ پہلے زمانے میں درخت ہوا کرتا تھا، صحراؤں میں سفر کرتے تھے، تو آپ تھک گئے تو اب کوئی درخت دیکھو جو سایہ دار ہو، وہاں رکو، تھوڑا آرام کرنے کے لیے جاؤ۔ تو جیسے یہ آرام کرتا ہے کسی درخت کے نیچے، ایسے ہم لوگ اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، ہمارا سفر آگے جانا ہے میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کی زندگی تک جانا ہے، ہمیں یہاں نہیں رکنا ہے، ہمیں دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی درس دیا۔ تو دنیا کی زندگی کا مقصد آخرت کو سنوارنا، آخرت کو بنانا، آخرت کو سدھارنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ جو دنیا کی ساری چیزیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے بنائی، لیکن ہم کو ان کے لیے نہیں بنایا ہے۔ فرق سمجھیے گا، یہ مال، یہ دولت، یہ دنیا کی آشائش، آرام، یہ دنیا کی جو ہے دیگر جو ہے کیا نام ہے سہولیات، یہ ہمارے لیے بنی ہے، ہم ان کے لیے نہیں بنے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا ان ساری چیزوں کو جو زمین میں۔ سورج ہمارے لیے پیدا کیا گیا، چاند ہمارے لیے پیدا کیا گیا، یہ پہاڑ ہمارے لیے پیدا کیے گئے، سمندر ہمارے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ انسانوں کی ضروریات کے لیے اور انسانوں کی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اس کے لیے تھوڑی پیدا کیا اللہ تعالیٰ ان کو کہ ہم اسی میں مست ہو جائیں، ہم اسی میں پھنس جائیں، ہم اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ذریعہ بنائیں۔ ہم اللہ رب العزت نے جو ہمیں آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا حکم دیا ہے، اس زندگی کو سنوارنے کا ہم ذریعہ بنائیں، اس کو وسیلہ بنائیں، اس کو سبب بنائیں میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا مقصد ہے آخرت کو سنوارنا۔ اب دوسرا جو ہے کیا نام ہے سوال یہ ہے یا نقطہ یا پوائنٹ یہ ہے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ مقصد زندگی کیا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، یہ سب کو معلوم گیا، مقصد زندگی ہے آخرت کو سنوارنا، بنانا۔ اب سوال یہ ہے کہ مقصد زندگی کو ہم حاصل کیسے کر سکتے ہیں، پورا کیسے کر سکتے ہیں، اور پھر جب تیسرا پوائنٹ ہوگا کہ مقصد زندگی کی سے غفلت کی شکلیں ہمارے بیچ میں جو ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ مقصد زندگی کیسے حاصل کر سکتے ہیں، زندگی کا مقصد ہم کیسے پورا کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم کی ایک صورت میں بیان کر دیا۔ ویسے تو پورا قرآن اس میں ہے، لیکن ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ ہم زندگی کے مقصد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ صورت کون سی صورت ہے؟ سورۃ العصر۔ بہت پیاری صورت، بہت بڑی صورت۔ اس صورت کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب کبھی آپس میں ملتے تھے نا، یہ صورت پڑھ کے بعد نصیحت کرتے تھے، اس کو بہت پڑھتے تھے۔ ایک تو چھوٹی ہے اور نہایت شارٹ کٹ میں بالکل دو ٹوک انداز میں
ایک دم کلیئر طور سے اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو واضح کر دیا. اس لیے وہ آپس میں کسی کو نصیحت کرتے تھے, کسی کو کوئی گفٹ دیتے تھے, ہدیہ دیتے تھے, تحفہ دیتے تھے, سورۃ العصر کا تحفہ دیتے تھے. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اگر قرآن کریم میں کوئی صورت نازل نہیں کرتا تو انسانیت کی ہدایت کے لیے سورۃ العصر کافی تھی. اتنی بڑی صورت ہے, یاد سب کو ہوگی, لیکن آپ نے کبھی اس کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے؟ کبھی آپ نے تدبر کیا اس پر؟ میرے بھائیوں, تنہائی میں بیٹھو. میں جانتا ہوں آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے بزنس کا حساب کرتے ہو. ارے میں نے دکان کھولا, اتنے سال ہوئے, کتنا آیا, فائدہ کتنا ہوا. وہ آپ کے ورکر جو دکان میں ہے اور جو دکان میں رہتے ہو وہاں یہ سب باتیں نہیں کرتے, تنہائی میں بیٹھ کے کرتے ہو. یہ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ آپ جاب کرتے ہو تو آپ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے جاب کے ریکارڈ پر نظر ڈالتے ہو کہ میری سیلری کتنی کٹ ہوئی, کیوں کٹ ہوئی, یہ کیوں کٹ کیا, وہ کتنے, اتنا آنا چاہیے, اتنی آئے, وہ ہوا, یہ ہوا. سب آپ کوئی بھی میرے بھائیوں حساب لیتے ہو, آپ محاسبہ کرتے ہو, لیکن کبھی آپ اس کے لیے میں بیٹھو قرآن پر تدبر کرو. میں کہتا ہوں آپ روزانہ ایک صفحہ قرآن کا بنا لیجئے کہ صبح یا شام دن میں کسی ایک وقت جو مناسب آپ کے لیے ہو, خالی اس ذہن ہو کر کے قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھا کرو. واللہ آپ کو کسی وعد و نصیحت کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. قرآن سے بڑھ کر ذکر کون سا ہے؟ قرآن سے بڑھ کر وعد و نصیحت کون سی؟ اب پڑھیے, تدبر کیجئے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار تدبر کرنے کی دعوت دی ہے. اب مقصد زندگی کیسے پورا ہوگا اس کو اللہ نے سورہ سے بیان کیا. والعصر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا, قسم ہے زمانے کی, یا قسم ہے عصر کی نماز کی, یا قسم ہے عصر کے وقت کی, جو بھی لے لو آپ, یہی وقت ہے تقریباً. ان الانسان لفی خسر. دیکھیے کتنا دو ٹوک میں اللہ نے کہا, ایک دم صاف اور کلیئر, کوئی لاگ لپیٹ نہیں. سارے کے سارے انسان لاس میں ہے, صاف گھاٹے میں. زندگی کا مقصد کسی کا حاصل نہیں ہو رہا ہے, سب گھاٹے میں ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا اور جنہوں نے حق بات کی وصیت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ گھاٹے میں نہیں ہیں, انہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا. قسم کھا کر کہا اللہ تعالیٰ نے, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن کچھ باتوں کی اہمیت کی وجہ سے اور آپ کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے, اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کبھی کبھار قسم کھائی. قسم کھایا عصر کی, سارے کے سارے انسان گھاٹے میں. گھاٹے میں وہ ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو نہ سمجھے اور اپنی زندگی کے مقصد کو نہ پورا کرے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. دیکھیے اللہ کہتے ہیں اگر آپ کو جہنمی آدمی دیکھنا ہو دنیا میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جہنم سے, لیکن جہنمی آدمی دیکھنا ہو اس دنیا میں چلتا پھرتا تو دیکھ لو. اس کی علامت اللہ نے بتا دی ہے. کیا علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس دل ہے, دماغ ہے, عقل ہے, مگر سمجھتے نہیں. عقل کا استعمال نہیں. وہ ڈاکٹر, انجینئر ہے, سائنٹسٹ, دنیا کا نمبر 1, دنیا کا نمبر 1 سرجن ہے, فلاں ہے, کیا دماغ ہے اس کے پاس, لیکن دماغ سے اس کو چھوٹی سی چیز سمجھ میں نہیں آتی, چھوٹی سی چیز سمجھ میں نہیں آتی. وہ ادھر سے پتھر کو توڑ کر ادھر سے مٹی لا کر یہ وہ بناتا ہے کچھ شکل, اور شکل بنا کر کے اس کو پینٹ مارتا ہے, خسرہ بناتا ہے, نان نقشے بناتا ہے, اور اس کو اٹھا کر اپنے ہاتھ سے لے کر کے کہیں نصب کر دیتا ہے, اور یہاں جہاں اس کو رکھا اب یہ سب کو اولاد دے رہا ہے, یہ سب کی روزی روٹی کا مالک ہو گیا.
سب کو صحت اور تندرست دے رہا ہے، اس کو چھوتا ہے. ابھی بنا رہا تھا تو تبرک نہیں تھا، بنا رہا تھا تو کوئی تبرک نہیں تھا، یہاں رکھا تو اب تبرک کے لیے ہاتھ تو پھیرتا. کیا بے عقلی ہے، عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے. ارے کچھ تو عقل کا استعمال کرو. ارے ابھی تک اس کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، تم نے لا کے اس کو یہاں بٹھایا اور اس کے بعد اس کے اندر ساری طاقت آ گئی. کہاں سے آ گئی؟ عقل نہیں ہے. ہمارے بھائی مسلمان درگاہوں کو، اعوذ باللہ، مسلمان اتنا بے عقل ہو جاتا ہے، اتنا نہ سمجھ. ارے یہ تمہارے بیچ میں رہتے تھے، کھانے کے ان کے لیے وعدے تھے، زندگی بھر ٹینشن میں رہے، بیمار رہے اور مر گئے تب بھی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں تھی. دفن کیے، اینٹ جوڑ جاڑ دیا، پینٹ مار دیا، کیا پاور ہے. سب کی بنی جو بگڑی بنا دیں گے، سب کی بنی بگاڑ دیں گے. ارے ان کے بارے میں برا کہو گے تمہارا بگڑ جائے گا. کیا ہے؟ یعنی عقل نہیں ہے. لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دماغ ہے، دل ہے، سمجھتے نہیں. ایک صحابی کا یہی تو واقعہ ہے کہ کوئی صحابی تھے تو ان کا بت تھا، تو وہ بت بہت سنبھال کے رکھتے تھے، اس کو صاف صفائی یہ وہ روزانہ. پھر صبح جیسے ہوتے نا، مطلب یہ اپنے جو ہمارے بھائی ہیں جو پوچھتے بتوں کو، تو وہ صبح سے پہلے اس کو صاف کرے گا اچھے سے، اگر بتی لائیں گے، جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جائیں گے. ابھی تک سب میلا کچیلا تھا، یہ انہوں نے صفائی کی، اب جو ہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں. تو وہ بت کو بہت خوشبو لگا کے نہلا دھلا کر اچھے سے صاف رکھتے تھے. اب کوئی تھے تو جو ہے کیا نام ہے، ان کے بت کو اٹھا کے کہیں نالے میں پھینک دیا. اب صبح ان کا بت ہی نہیں مل رہا ہے، ان کے بھگوان ہی غائب ہو گئے. اب ڈھونڈتے ملا کہیں پڑے ہوئے ہیں. ارے جائے اٹھا کے لائے اور اس کے بعد اس کو نہلایا، صاف کیا، اچھا پہنایا اور سب کچھ، پھر لا کر کے رکھ دیا وہاں پر. پھر ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے. پھر اس نے جو ہے جس نے پھینکا تھا اور پھر دوسرے دن پھینک دیا. ایسے 2-3 بار واقعہ ہوا. تو وہ صحابی کہتے ہیں، مجھے نام نہیں اس وقت ذہن میں، اللہ اکبر، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ایک دن کہ اس کے سامنے میں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہوں، اس سے اولاد مانگتا ہوں، اس سے شفا مانگتا ہوں، اور روز اس کو کوئی اٹھا کر پھینکاتا، یہ کچھ نہیں کر پاتا، تو میرے لیے کیا کرے گا؟ مسلمان ہو گئے. عقل ہے، سمجھتے نہیں، کان ہے، سنتے نہیں، آنکھ ہے، دیکھتے نہیں. یہ جہنمیوں کی علامت ہے. کس کی علامت ہے؟ جہنمیوں کی علامت. ان لوگوں کی علامت ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا نہیں. سمجھ بوجھ کا استعمال کرو میرے بھائیوں. ایک طرف کہتے ہو، جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کو اور تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا، کہتے ہو اس رب نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے. تو پیدا کرنے والا اللہ اور دینے والا یہ بابا اور فقیر. پیدا اس نے کیا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ تو بولو گے اللہ نے پیدا کیا. اگر یہ رب تھا، اللہ تھا، اتنا بڑا آج کل دینے والا تھا، تو خود نے پیدا ہو گیا. میں ایک بابا کو جانتا ہوں ہمارے علاقے میں، ایک دم ننگا گھومتا تھا، ایک دم ننگا، جسم پر 1 انچ کپڑا نہیں، ناپاک، کبھی نہاتا نہیں، دور سے بدبو آئے. اور اگر کسی کی دکان میں چلا جائے، کہیں چلا جائے، تو گالی کے علاوہ بات نہیں کرتا تھا. مر گیا تو بہت بڑی درگاہ بنی. بابا کیا ہے زندگی کا مقصد؟ ہم نے سمجھا ہے، ہم توحید کے لیے پیدا کیے گئے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنات اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. اب بتاؤ، سجدے تم نے غیر اللہ کے لیے کیے، فریاد تم غیر اللہ سے کر رہے ہو، حاجت پوری کرنے کے لیے غیر اللہ سے کر رہے ہو، شفا مانگ رہے ہو ان سے، اولاد مانگ رہے ہو، اللہ کے لیے کیا بچا ہے؟ کیا بچایا تم نے اللہ کے لیے؟ تو یہ جہنمیوں کی علامت ہے کہ جو اپنے عقل اور سمجھ اور بوجھ کا استعمال نہ کریں، کان سے توحید اور سنت کی باتیں نہ سنیں، اور آنکھوں سے توحید اور سنت کے مناظر نہ دیکھیں. یا اللہ کیا نظام ہے، سبحان اللہ. یہ سورج، یہ چاند، یہ پہاڑ، یہ بارش، یہ ٹھنڈی، یہ گرمی، یہ انسانوں کا آنا، یہ جانا، رات دن کا آنا اور جانا. اللہ اکبر. اللہ کی توحید پر سب سے بڑی دلیل ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. کسی شاعر نے کہا ہے، الا فی کل شیء آیۃ
تدل علی انہ واحد. لوگوں سن لو، ہر چیز میں ایک آیت ہے، نشانی ہے جو اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ ایک ہے، وہی معبود ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. تو یہ جہنمیوں کی علامت ہے میرے بھائیوں. جو سمجھے نا تو سورۃ العصر کو پڑھو، اس سورت پر تدبر کرو، اس کی تفسیر پڑھو. اللہ نے کہا سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے. تو ایمان مقصد زندگی کیسے حاصل ہوگی، کیسے پوری ہوگی؟ نمبر 1 ایمان. نمبر 1 ایمان. ایمان اگر آپ لا رہے ہو گویا کہ آپ مقصد زندگی کو پوری کر رہے ہو، مقصد زندگی سے آپ غافل نہیں ہو. اب آپ سوچ لو، غیروں کو تو چھوڑ دو، مسلمانوں کا کیا حال ہے اس کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے. ایمان یعنی عقیدہ ایمان جو اللہ نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں. یہ کسی کے گھر کی لوڈی نہیں ہے کہ ایمان کی جیسی چاہے ویسی تفسیر کرے. ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسول، ایمان بالیوم الآخر، ایمان بالقدر، یہ 6 جو ایمان کے ارکان ہیں میرے بھائیوں، جس طرح سے اللہ نے کتاب و سنت بیان کیا اس طریقے سے ایمان لائیں گے تب آپ ایمان والے کہے جائیں گے. ایک مسلمان آ جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو کہتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس کا ترجمہ کیا جانتے ہو نا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں یہ ترجمہ مت کرنا اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ترجمہ غلط، رانگ ترجمہ ہے. ہی لگانا پڑے گا. ہی صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی اور سے مدد طلب نہیں کرتے. یہ سورہ فاتحہ مسجد میں کھڑے ہو کر نماز کی حالت میں وضو کرنے کے بعد یہ پڑھتا ہے اور اس کے بعد جب سلام پھیرتا ہے تو کہتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ اس چیز کو کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو دینا چاہے. جس کو تو دینا چاہے تو کوئی روکنے والا، تو اولاد دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، تو صحت دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا، تو روزی دینا چاہے، جاب ملازمت دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. اور جس کو تو روک لے اس کو کوئی دے. اللہ اکبر. مسجد سے باہر نکلا، یا غوث المدد. اے جھٹھے ابھی کیا بولا تو نے؟ ابھی نماز میں تو نے کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ اے اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے مدد نہیں کر رہے. مسجد کے دروازے کو بھی کراس نہیں کیا، یا غوث المدد کہتا ہے. مدد دینے والا کون ہے؟ ابھی تو نے کہا ہے کہ تو اگر کوئی چیز دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا ہے. تو دینے والا تو اللہ ہے، لینے والا تو اللہ ہے، پھر تو نے غوث کو کیوں پکارا؟ یہ مسلمانوں کے ایمان کا حال ہے میرے بھائی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. مقصد زندگی کو جس نے سمجھا وہ دوسرا کام کیا کرے گا؟ عمل صالح کرے گا. کیا کرے گا؟ عمل. ہمارے کچھ بھائی ہیں، میرا عقیدہ بہت پختہ ہے، ہمارا بہت پختہ عقیدے کا ہوں، نماز نہیں پڑھ پاتا، الگ بات ہے. یہ کون سا عقیدہ پختہ بھائی کہ نماز نہیں پڑھ پاتا؟ ارے آپ کا عقیدہ اتنا کمزور ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھا پاتا ہے. عقیدہ اتنا مضبوط آپ کا ہے کہ نماز نہیں، ارے دوسری چیزیں چھوڑو، نماز نہیں پڑھا پاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کو پورا ایمان کہا ہے. جب قبلہ بدل دیا گیا تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوا. مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر مدینہ میں 16-17 مہینے کے بعد حکم آیا کہ اب خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو ایک سوال کھڑا ہو گیا. کیا سوال کھڑا ہو گیا؟ کہ اب تک ہم لوگوں نے بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھی ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہے قرآن کریم میں، سورہ 2 پارے کے شروع آیتوں میں. کیا کہا؟ اللہ نے کہا لا یضیع. کیسے ہوا ہے؟ كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله
لیضیع ایمانکم، اللہ نے کہا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. اس کی تفسیر جا کے پڑھو تو علماء لکھتے ہیں ایمانکم ای صلاتکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. جو تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اللہ ان نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. نماز کو یہاں اللہ نے ایمان کہا ہے. بغیر نماز کے ایمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے کوئی نہیں تھے کہ بغیر نماز کے ایمان والے رہے. آج تو ہمارے 80 90 95% مسلمان بغیر نماز کے مومن ہیں. یہ پتہ نہیں کون سے مومن ہیں کون سے ایمان والے ہیں، نماز نہیں اور مومن ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے لا حظ لمن ترک لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دی. آج ہم مسلمان بھائیوں کو نماز ہی نہیں پڑھا پا رہے، نماز میں ان کے دماغ میں بیٹھ نہیں پا رہی. کیا بات کریں دوسری چیزوں کی. زندگی کے مقصد کو ہم نے سمجھا میرے بھائی. تو جو زندگی کے مقصد کو سمجھے گا وہ عمل صالح کرے گا. عمل صالح، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جو دیگر اعمال ہیں، فرائض ہیں، واجبات ہیں، محرمات سے بچے گا، منہیات سے بچے گا. اور تیسرے نمبر پر اللہ نے کہا کہ وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق. ہاں آج ہمارے بیچ میں، ہمارے معاشرے سماج میں ایسے بہت سارے توحید والے اور نماز والے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ بھائی میں تو نماز پڑھتا ہوں، آج تک بھی درگاہ پہ نہیں گیا، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا نہیں. اب رہا مسئلہ جو پکارتا ہے اس سے اپنے کو کیا لینا دینا ہے. میں کسی کے لائف میں انٹرفیئر نہیں کرتا. کسی کی لائف میں میں کیوں بولوں بھائی، اس کا میٹر ہے. وہ چاہے شرک کرے، چاہے کفر کرے، چاہے درگاہ پہ چاہے ہم سے کیا لینا دینا. کچھ ایسے لوگ آئیں گے نماز پڑھ لیں گھر پہ، گھر سے آئے نماز پڑھ لیں گھر پہ، ہم سے کیا لینا دینا، ہم سے کیا لینا دینا ہے. اور کچھ بھائی تمہارے کہتے ہیں نہیں میں اختلافی باتیں نہیں کرتا، میں اختلاف بھی نہیں پڑھتا. کچھ ایسے بھائی بھی ہیں. یعنی شرک کا تذکرہ کرنا، اختلاف کی باتیں کرنا ہے بھائی، شرک کی تردید کرنا، اختلافی باتیں کرنا ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت نہیں دو گے، چاہے عالم ہو، چاہے امام ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے بزرگ ہو، چاہے جوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، ہر ایک سن لے اس چیز کو کہ جب تک لوگوں کو توحید کی طرف دعوت نہیں دو گے، جب تک لوگوں کو شرک سے ڈراؤ گے نہیں، اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ بھول جائیے آپ میرے بھائیوں. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہم کو صرف اپنا دیکھنا ہے، دوسرے سے ہم کو کوئی مطلب نہیں. جب تک دوسرے سے مطلب نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے کیا نام ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے میرے بھائی. وقت زیادہ نہیں ہے، اشارہ کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت نے جب بنو اسرائیل کو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کر دیا تو وہاں پر 3 گروپ ہو گئے لوگوں کے. ایک گروپ وہ تھا جو مچھلی کا شکار دھڑلے سے کرتا تھا. ایک گروپ وہ تھا جو مچھلی کا شکار نہیں کرتا تھا لیکن اس کو شکار کرنے والوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا. اور ایک گروپ تھا جو مچھلی کا شکار بھی نہیں کرتا تھا اور شکار کرنے والوں کو سمجھاتا بھی تھا. جیسے ہم شرک بھی نہیں کرتے ہیں الحمدللہ، شرک کرنے والوں کو سمجھاتے بھی ہیں، ان کو بتاتے بھی ہیں، ان کو نصیحت بھی کرتے ہیں. وہ مانے یا نہ مانے وہ الگ میٹر ہے میرے بھائیوں. اللہ کے کلام کو اٹھا کر کے پڑھ لو بنو اسرائیل کے اس واقعے کو. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکنے کی کوشش کرتے تھے. آپ کی غیرت کہاں گئی ہے میرے بھائی؟ جاتے ہو دیکھتے ہو درگاہوں پہ لوگ جا کے سجدے کر رہے ہیں، آپ کی غیرت نہیں جاگتی؟ کیسے ان مسلمان بھائیوں کو میں حق بتا دوں، کیسے ان تک توحید سمجھا دوں؟ یہ کون سی توحید ہے میرے بھائیوں؟ ارے یہ ایک سے یہ جتنے درگاہ والے ہیں کل قیامت کے دن ہمارے گریبان کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے رب العزت یہ صبح شام جو ہے مرکز میں نماز پڑھ کر کے آتا تھا اور میں وہی درگاہوں پر سجدہ کرتا تھا لیکن اس نے کبھی کوشش نہیں کی کہ مجھے سمجھا دے. یاد رکھو میرے بھائیو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
ہاں جب آپ کسی کو حق بات سے روکو گے تو جو ہے وہاں مسئلے کھڑے ہوں گے، آپ کو گالیاں ملیں گی، آپ پر حملے ہوں گے، آپ کو تکلیفیں دی جائیں گی، تو وہاں صبر کرنا ہے اور اپنے بھائیوں کو صبر کی نصیحت بھی کرنی ہے۔ صبر کرو اللہ کے لیے، آنی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اسی لیے کسی کو نہیں بولتے، کہتے ہیں مولانا میں کسی کا سننا نہیں چاہتا، مجھے کسی کی بات برداشت نہیں ہوتی۔ ارے میرے بھائیو، اللہ کے لیے برداشت کرو۔ آپ نے کسی ہمارے بھائی کو، بدعتی بھائی کو، شرک کرنے والے بھائی کو آپ نے سمجھا دیا، اس نے 4 گالی دے دی، کیا ہوا آپ کا؟ آپ کو کوئی نقصان ہوا؟ کچھ نقصان ہوا؟ آپ کیوں وہاں پر جو ہے دعوت کو چھوڑ دیتے ہو؟ آپ اپنے مال سے، آپ اپنی جان سے، آپ اپنی زبان سے شرک کرنے والوں کے خلاف جہاد کیجئے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی روایت کے مطابق فرماتے ہیں، جاہد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اے لوگو مشرکین سے جہاد کرو، اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنی زبانوں سے۔ اللہ نے مال دیا ہے، توحید کی کتابیں چھپواؤ، شرک کی تردید کی کتابیں چھپواؤ، تو توحید کے دعات و مبلغین کی کفالت کرو، توحید کے داعی کے دعوت کے مراکز کو کی کفالت کرو، مال کو اس میں خرچ کرو میرے بھائی۔ شادی کا موقع آئے تو یہ ہمیشہ سوچو کم سے کم خرچ ہو، کوئی اور دوسرا موقع آئے یہ ہمیشہ سوچو کم سے کم خرچ ہو، لیکن جب اللہ کے دین کی بات آئے، توحید کی، بے حساب خرچ کرو، وہاں کوئی حساب نہیں، جان تو جتنا چلا جائے۔ اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ رب العزت نے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ایسے نہیں ملتی ہے جنت میرے بھائی۔ تو میرے بھائیوں میں کہہ رہا تھا کہ زندگی کا جو مقصد ہے یہ ہم اس وقت سمجھنے والے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے بنیں گے جب ہمارے اندر 4 چیزوں کے تعلق سے بیداری ہوگی، اور ان میں سے پہلے نمبر پر ایمان، عمل صالح اور حق بات کو پھیلانا، اور اللہ کے لیے صبر کرنا اور کرنے کی تلقین کرنا۔ یہاں پر ایک نقطہ جو ہمارے یہاں ہے، میں نے یہاں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ مقصد زندگی سے غفلت کی شکلیں، تقریباً کچھ چیزیں ہماری گفتگو میں آ گئی۔ مقصد زندگی سے غفلت کی پہلی شکل تو شرک ہے۔ جو لوگ توحید کو نہیں اختیار کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، انہوں نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا اور زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے ہمارے وہ بھائی بھی جو زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتے ہیں، جو توحید کو سمجھ رہے ہیں، توحید پر عمل کر رہے ہیں، لیکن عبادات سے غافل ہیں میرے بھائیوں۔ یہ اللہ کے بندو یاد رکھو، قرآن کریم میں جہاں جہاں جنت کی بات آئی ہے، جہاں جہاں اللہ کے انعام کی بات آئی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح کیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں میرے بھائیوں، ہم تو بہت بڑی بڑی چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر جاتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو قطعی طور سے برداشت نہیں کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہو جاتا تھا فوری طور سے اس پر عمل کرتے تھے۔ بہت ساری مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی حرام کھاتے ہیں، اور حرام کھانے کے تعلق سے کوئی ان کے اندر فکر اور غم نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں پیسہ آئے چاہے جیسا آئے، پیسہ آئے چاہے جیسا آئے، پیسہ آنا چاہیے، پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ نعوذ باللہ، پیسہ آنا ہمارا معبود ہے۔ پیسہ، حلال کمائی ایک مسلمان کے لیے کتنی ضروری ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وعید کی حدیثیں اس تعلق سے ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی اس کے تعلق سے بہت ساری کوتاہیاں برتتے ہیں۔ تو عمل صالح 2 طرف سے،
یہ یاد رکھو میرے بھائی، ہمارے بہت سارے بھائی نہیں سمجھتے، جب نیک کام کی بات آتی ہے تو سمجھتے روزہ، نماز، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر، تسبیح۔ نہیں میرے بھائیو، عمل صالح میں برائی کو چھوڑنا بھی داخل ہے، برائی کو چھوڑنا بھی داخل ہے۔ جہاں برائی کرنا گناہ ہے وہاں برائی نہ کرنا گناہ ہے۔ جیسے نیکی میں کیا ہے، جہاں نیکیاں نہ کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، نیکی کرنے سے ثواب ملے گا، ایسے برائی نہ کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، برائی کرنے سے گناہ ملے گا۔ تو عمل صالح میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا ہے اس کو کرو، اور اللہ نے جن کاموں سے منع کیا اس سے دور رہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس کو سمجھایا ہے حدیث میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی تم کو ثواب دیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ بیوی سے ہم بستری کرتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تم کو ثواب دیتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بتاؤ، اگر یہ آدمی اپنی شہوت اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے پوری کرتا جس سے جائز نہیں ہے تو اس کو گناہ ملتا کہ نہیں ملتا؟ صحابہ نے کہا ملتا۔ تو کہا اگر اس طریقے سے نہیں پوری کرتا جائز طریقے سے تو گناہ ملتا، تو ایسے ہی جائز طریقے سے پوری کرتا تو اس کو ثواب ملے گا۔ آپ جھوٹ بولو گے تو گناہ ملے گا، جھوٹ نہیں بولتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا۔ میرے بھائی صرف سچ بولنے پر ثواب نہیں ملتا ہے، جھوٹ نہ بولنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ سچ جو بولو گے وہ تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، لیکن جو آپ جھوٹ نہیں بولتے ہو اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ گالی دینے پر گناہ ملتا ہے تو گالی نہ دینے پر ثواب ملتا ہے میرے بھائی۔ غیبت کرنے پر گناہ ملتا ہے تو غیبت نہ کرنے پر ثواب ملتا ہے میرے بھائیوں۔ بس صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہماری نیت ہونی چاہیے، یہ ہمارے دل میں ارادہ ہونا چاہیے۔ میں اس لیے جھوٹ نہیں بولتا ہوں کہ اللہ نے حرام کیا ہے، میں اس لیے زنا کے قریب نہیں جاتا ہوں کہ اللہ نے حرام کیا ہے، میں اس لیے جو ہے کہ میں گالی گلوچ نہیں کرتا ہوں کہ اللہ نے حرام کیا ہے، میں غیبت اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر ایک شکل تو یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی اعمال صالحہ سے فرائض کو ادا کرنے اور محرمات سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ انہوں نے مقصد زندگی کو مکمل طور سے حقیقی طور سے نہیں سمجھا، یہ بھی مقصد زندگی سے غافل ہے۔ آپ بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو ملعون اور مردود بنایا، ملعون اور مردود بنایا، اور قیامت تک کے لیے اس کو ملعون کر دیا اور جہنم رسید کر دیا، جہنم فکس کر دیا اس کے لیے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنِ اتَّبَعَكَ، اللہ نے کہا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا تجھ سے اور جو تیرے پیچھے چلے گا۔ کیوں بھائی؟ جہنم شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا ملعون کیوں بنایا؟ اس نے شرک کیا تھا؟ اس نے شرک کیا تھا؟ شرک نہیں کیا تھا۔ ابلیس نے شرک نہیں کیا تھا، ابلیس نے شرک نہیں کیا تھا، ابلیس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی تھی۔ کیا کی تھی؟ اللہ کے حکم کی، غیر اللہ کا سجدہ نہیں کیا تھا اس نے کسی سے مدد طلب نہیں کی تھی، اس نے کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا تھا۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کر آدم کا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ نے جب پوچھا کیوں نہیں کر سکتا تو کہا کیونکہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اسی وجہ سے ملعون اور مردود قرار دیا۔ ابلیس نے اللہ کے ایک حکم کو نہیں مانا، سجدہ کرنے کا، تو اللہ نے اس کو ملعون اور مردود قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اور ہم سجدہ نہیں کر رہے ہیں، تم اللہ کے اچھے اور نیک بندے۔ کیا سوچیے، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے کیوں نکالا؟ کیا انہوں نے کسی غیر کا سجدہ کیا تھا؟ کسی غیر سے استغاثہ کی تھی؟ نعوذ باللہ، ایک ممنوع کام کا ارتکاب ہوا تھا ان سے۔ اللہ نے کہا تھا آدم یہ جنت ہے، مست رہو، کھاؤ پیو مست رہو، جیسا چاہو ویسا رہو،
یہ درخت ہے اس کا پھل مت کھانا۔ ابلیس کو کیا کہا تھا؟ یہ کام کر، اور آدم کو کیا کہا تھا؟ یہ کام مت کر۔ کر یہ فرائض اور واجبات، نہ کر یہ محرمات اور منہیات۔ میں آپ کو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ جیسے فرائض اور واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے، ایسے منہیات اور محرمات سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائی نیک کام، یعنی فرائض واجبات کا اہتمام بہت کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تلاوت، ذکر، تسبیح، لیکن جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، یہ ساری چیزیں اس سے نہیں بچتے۔ کیوں میرے بھائی؟ ابلیس کو اللہ نے کہا سجدہ کر، ہم کو اللہ نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس نے نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون و مردود قرار دے دیا۔ آدم علیہ السلام سے کہا یہ درخت کا پھل مت کھانا، آدم علیہ السلام نے اس ممنوع کام کا ارتکاب کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے بندو، وقت ختم ہو رہا ہے، آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمل صالح بھی اگر ہم نہیں انجام دیتے ہیں تو ہم میرے بھائیوں مقصد زندگی کو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اسی بات پر جو ہے کیا نام اپنی بات کو خلاصہ کے طور پر کہنا چاہوں گا کہ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ آخرت کی زندگی کو بنانا ہے، قبر کی زندگی کو بنانا ہے، برزخ کی زندگی کو بنانا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کو بنانا ہے۔ اس لیے ہر آدمی اس فکر میں رہے کہ ہماری آخرت کیسے سنورے گی، اور آخرت عمل صالح سے سنورے گی۔ اللہ نے جو کرنے کے لیے کہا اس کو کر کر کے، جس سے منع کیا اس سے بچ کر کے، اس لیے ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں کہ اگر ہم عمل صالح سے دور ہیں، فرائض کو ادا نہیں کرتے، واجبات کو ادا نہیں کرتے، محرمات سے نہیں بچتے، تو اس کا مطلب کہ ہم نے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہوشیار ہو جانا چاہیے اور بیدار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواہ وتمنى علی اللہ۔ لوگوں سن لو، ہوشیار، سمجھدار، عقل مند، دانشور، دانشمند وہ ہے جو اپنے آپ کو چیک کرتا رہے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے۔ آج میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی ہوئی، اس سے توبہ کرے انسان۔ آج میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ کام نہیں کیا، مجھے کرنا چاہیے۔ محاسبہ، چیک کرتے رہے، حساب لیتے رہے، اپنے آپ کو دیکھتے رہے، اور کل موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اور بیوقوف اور ناسمجھ اور نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے لگا دے اور اللہ سے آرزو رکھے۔ نہیں، اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اللہ کا بات نہ ماننے کی اسے جنت سے نکال سکتا ہے۔ آدم کی کتنی بڑی فضیلت، اپنے ہاتھ سے اللہ نے بنایا، اللہ اکبر، اس میں روح پھونکی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرشتوں کا سجدہ کرایا۔ اتنی بڑی شخصیت، اتنا بڑا مقام رکھنے والا ابو البشر اگر اللہ کے ایک حکم کو نہ مانے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت سے نکال دے۔ اور ہم دسیوں حکم کو جنت میں جانے کے بعد، اللہ اکبر، جنت میں جا چکے آدم، جنت میں جانے کے بعد نکال دے، اور ہم جنت میں گئے ہی نہیں ہیں، دسیوں بیسیوں احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ آپ کے ایک گناہ کو نہیں چھوڑے گا، سارے گناہ کو معاف کر دے گا، شرک ہو یا کفر ہو، کوئی بھی گناہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو شیطان کے اس وسوسے میں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جہاں گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہا کہ میں بہت سخت عذاب والا ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بہت دردناک ہے۔ اس کو بھی دھیان میں رکھنا۔ وعد اور وعید، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی ہمیں دن رات محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں غفلت سے محفوظ رکھے،
اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے توحید اور سنت پر زندہ رکھے، جب ہماری وفات ہو تو توحید اور سنت پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔ یہ تھے آج کے اس ہمارے پروگرام کے معزز مہمان و خطیب فضیلت الشیخ عبد المعید مدنی حفظہ اللہ، جو آپ کے سامنے مقصد زندگی سے غفلت کے موضوع کی وضاحت فرما رہے تھے۔ الحمدللہ آپ نے بڑے احسن انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے موضوع کی وضاحت فرمائی اور بتلایا کہ ہماری زندگی کا مقصد آخرت کی زندگی کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ میں بےحد ممنون و مشکور ہوں فضیلت الشیخ کا کہ آپ اپنا قیمتی وقت دے کر کے اس اجتماع میں بحیثیت خطیب شریک ہوئے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی باتیں پیش کیں۔ اسی طرح سے اپنے آئے ہوئے تمام سامعین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کتاب و سنت کی روشنی میں جو بھی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس کے مطابق ہم اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔